बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेफरी चौसर की किताब प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स की डिस्कशन का सिलसिला करेक्टर्स की डिस्कशन से आगे बढ़ता हुआ उसके लिटरेरी डिवाइसेस तक पहुंच चुका है। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर जेफरी चौसर ने जिन लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया है, जिनको उसने अप्लाई किया, उसमें जहाँ पे ह्यूमर का कसरत से इस्तेमाल है, तो ह्यूमर को भी इस्तेमाल करने के लिए उसने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो आयरनी और सेटायर की थी। आयरनी और सेटायर को किस कमाल महारत से जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर इस्तेमाल किया, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के लेसन में। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आयरनी क्या चीज़ है और प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर आयरनी किस तरह मौजूद है और कहाँ कहाँ इंस्टेंसेस हैं आयरनी की, और उसके बाद अपने हम डिस्कशन को इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। यूज़ ऑफ आयरनी से रिलेटेड हमारा टॉपिक पेज नंबर 32 और 33 पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरनी के बारे में। 32 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ पे आयरनी के बारे में जो डिस्कशन मैंने की है, वहाँ मैंने यही बात लिखी है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स या सिचुएशन जो है वो दरअसल एक रियलिटी को, एक हकीकत को जो है, उस हकीकत को रिवील करती हैं जो कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जो बज़ाहिर सच नज़र आ रहा होता है। यानी कि जो सिचुएशन आपके सामने मौजूद होती हैं दर हकीकत उस तरह हो नहीं रहा होता। जिस बंदे को आप बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं हकीकत में वो अच्छा नहीं होता। यानी अपीयरेंस के हिसाब से जो चीज़ नज़र आ रही होती है हकीकत में वो नहीं होती। यानी कि राइटर जो है बेसिकली अपीयरेंस एंड रियलिटी के डिफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त टूल को यूज़ करके स्पेसिफिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। आयरनी की इस डिवाइस को अगर देखा जाए, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो लड़ाई कर रहा है तो उसके बारे में कहा जाए वो मैदान में उसको मार पड़ी है या वो भाग गया, तो हमने कहा जी देखो कितना, ये तो शेर का पुत्र है, ये तो बड़ा जवान है भाई, बड़ा बहादुर है। हमने उसे बहादुर कहा, लेकिन दरअसल जो हमारे अल्फाज थे वो उसकी एक्चुअल सिचुएशन के साथ मैच नहीं करते। वो बहादुर नहीं था, वो डरपोक था। इस तरह की यानी कि अपीयरेंस एंड रियलिटी के हिसाब से जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको आयरनी का नाम दिया जाता है। आयरनी की इफेक्टिवनेस जो है बेसिकली रीडर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है कि वो किस तरह जो है वो डिस्पैरिटी को अंडरस्टैंड करता है कि क्या हो सकता है और दरअसल में होता क्या है। आप जब आयरनी का कसरत से इस्तेमाल देखने जाएंगे तो आपको ये चीज़ आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब एक ड्रामा द एडिपस रेक्स के अंदर ये आपको कसरत से इस्तेमाल की हुई मिलेगी और वहाँ आपको इसका ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। ताहम यहाँ पे भी जेफरी चौसर ने चूँकि इस डिवाइस को इस्तेमाल किया है तो इसीलिए हम इसको देखेंगे भी। सो ये एक अनफोर्सीन आउटकम की बेसिकली डिस्क्रिप्शन है कि जो आप समझ रहे होते हैं ऐसा नहीं होता। यानी कि कोई आदमी जो है जो कि फुलिश थिंग्स जो है अगर वो कह रहा था मुझसे जीनियस कहें, या कोई आदमी बुरी खबर सुनाते हुए कि जी गुड न्यूज़ ये है, सो ये आयरनी होती है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये गुड ही बता रहा है लेकिन वो गुड नहीं होता। आयरनी बेसिकली ह्यूमरस और सरकास्टिक एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मेथड है जिसके ज़रिए राइटर जब डायरेक्ट अपोजिट क्रिएट करता है। जेफरी चौसर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में आयरनी को बड़ी ही कसरत से इस्तेमाल करता है। पेज नंबर 32 पे सेकंड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे कि जेफरी चौसर ने आयरनी का इस्तेमाल करते हुए सेटिरिकल पोर्ट्रेट्स बनाई और उसने रीडर को एक मौका दिया कि वो मुस्कराए, वो हंसे, और ख़ास तौर पे प्रायरस की किरदार की प्रेजेंटेशन के ज़रिए उसने ये मौका फ़राहम किया। प्रायरस जो है उसके बारे में जेफरी चौसर ये कहता है कि वो फ़्रांसीसी ज़ुबान बड़ा ही फ्लूएंट अंदाज में बोलती है और और उसके बोलने का तरीक़ाकार जो है वो बेसिकली स्टैटफोर्ड एट बो के स्कूल के तरीके के मुताबिक है। और ये बेसिकली प्रायरस की एरिस्टोक्रेटिक ब्रीडिंग की जानिब एक आयरॉनिकल रेफरेंस है। उसका लिबास, उसके फैशनेबल मैनर जो है उनको भी जेफरी चौसर ने आयरॉनिकली डिस्क्राइब किया। उसके चैरिटेबल नेचर जो है उसको भी उसने इस अंदाज से बयान किया कि हम उस पर मुस्कुराते हैं। आयरनी को इस्तेमाल करते हुए जेफरी चौसर बेसिकली ह्यूमर क्रिएट करता है। सो वो ये बताता है कि प्रायरस का जो स्पिरिट है चैरिटी का, उसको
دیکھتے ہوئے دکھاتا ہے کہ کتنی چیریٹی وہ کرتی ہے، وہ کتوں کو بھی جو وہ فیڈ کرتی ہے، ڈاگس کو بڑی مہنگی خوراک کھلاتی ہے، اور کلیئرلی یہ آئرونیکل فیلنگ ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ شخص، یہ بندہ بڑا ہمدرد ہے، گھوڑوں کو بھی مربے کھلاتا ہے، گھوڑوں کو بھی سیبوں کے مربے کھلاتا ہے، بڑا ہمدرد آدمی ہے، جانوروں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے گھوڑوں کو سیبوں کے مربے کھلاتا ہے، غریب بھلے مر رہا ہو. تو اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. یہ آئرونیکل امپلیکیشن جو ہے پرائرس کے کردار کے اندر جگہ جگہ موجود ہے، باوجود اس کی ہولی کالنگ کے وہ آج بھی ورلڈلی تھنگس کے اندر زیادہ انوالو ہے. اس کا جو زیادہ جو ٹارگٹ ہے، جو اس کی زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ ورلڈلی تھنگس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیفری چوسر جو ہے پرائرس کے کردار کو دکھاتے ہوئے اس کے اندر فیمینٹی بھی، عورت پن بھی وہ پیش کرتا ہے. پرائرس کا کردار ایک پرومیننٹ اگزامپل ہے جس کے ذریعے چاسر جو ہے ہیومن فیلنگز کا ایک ٹالرنٹ ویو دیتے ہوئے ڈیلائٹفل انداز میں ہمارے سامنے اسے پیش کرتا ہے. پیج نمبر 32 پہ میں نے پہلے 2 پیراگراف ڈسکس کیے. ابھی ہم تیسرا پیراگراف ڈسکس کریں گے جہاں پہ جیفری چوسر کی آئرنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی جنٹل اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ وہ بڑی جنٹل آئرنی استعمال کرتا ہے وہیں وہ بہت کم سویئر اور بہت کم، بلکہ کبھی بھی وہ سیویج نہیں ہوتا. اس کا مقصد بیسیکلی چونکہ وہ کامک آئرنسٹ ہے، اس کا مقصد مزاح کو کریٹ کرنا ہے آئرنی کے ذریعے. تو اس کی جو پروٹریٹس ہیں پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر وہ بھی کامک آئرنی کی ہی ایکسیلنٹ ایگزامپلز ہیں. پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیل کے اندر ریڈر جو ہے جگہ جگہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جگہ جگہ جب وہ کرداروں کو دکھاتا ہے مزاحیہ عنصر کے ذریعے مزاح کا ایلیمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی وہ آئرنی کا سہارا ہی لیتا ہے. انڈائریکٹلی پریز کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ وہ تعریف نہیں ہو رہی تھی، دراصل ان کا مزاح کیا جاتا ہے. پیج نمبر 32 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے تو یہاں نائٹ کے کردار کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہی واز ویری پرفیکٹ جینٹل نائٹ. تو یہ بھی اسٹریٹ فارورڈلی رسپیکٹفل کردار اس نے بتایا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے جنرس ٹریبیوٹ منک کے بارے میں دیا. اے مینلی مین ٹو بین enabled able, so should leave us wondering whether he means that most abbots were appointed for their worldliness or self-indulgence. ہمیں اس طرح لگتا ہے جب وہ خاص طور پہ منک کا کردار وہ بتاتا ہے، یہاں پہ ایک طرف اسٹریٹ فارورڈلی رسپیکٹفل کردار نائٹ کا دکھایا، لیکن جنرس ٹریبیوٹ جو اس نے منک کی جانب کیا کہ بھائی ایسا منک ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا لگنا چاہیے. تو وہ جس طرح کا منک ہے ورلڈینس اور سیلف انڈلجنس، تو پھر انسان بھی ارادہ کیا یار بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. سو جب وہ راؤنڈ آف کرتا ہے مرچنٹ کی کریکٹر کو تو کہتا ہے فار سود ہی واز اے ورلڈلی مین ود ایل. یہاں پہ بھی آئرن اس کی آبویس ہے، اس نے اپنے اس پلگرم کی ڈس آنیسٹی اور ہپوکریٹیکل مینرز کو ڈسکلوز کیا. اسی طرح وہ ساتھ ساتھ فزیشین کے بارے میں بات کرتا ہے، ڈاکٹر آف فزیک کے ویری پرفیکٹ پارٹکس، اور گو کہ اس کو وہ نائٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ ایک کوڈ استعمال کرتا ہے اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ وغیرہ، لیکن ساتھ ساتھ چاسر جو ہے وہ اس کی جو پریز ہے وہ بھی ڈبلی ہائرونک ہے، یعنی کہ دوگلا پن اس کے اندر موجود ہے، ڈپلیسٹی اس کے اندر موجود ہے. وہ اگر تعریف بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہیں یہ تعریف کی بجائے جو ہے نا بےزتی نہ کی جا رہی ہو. مثال کے طور پہ اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے جی، فار ایگزامپل کہ ایک بچہ کلاس میں آتا ہے، کلاس کا ٹائم ہے 10 بجے، وہ تشریف لاتا ہے 10:30 بجے، آگے 10:50 پہ وہ کلاس ختم ہو جانی ہے. تو ٹیچر نے کہا یو آر ویری ارلی فار دا نیکسٹ کلاس، یو آر ویری ارلی، یعنی کہ آپ تو بہت جلدی آئے بھائی. آئرنی یہی ہے کہ وہ ساری کلاس پہ ہنسنا شروع کر دیا، اگلی کلاس کے لیے جلدی آئے. سو وہیں پہ اس نے ساتھ خیر بتا دیا، لیکن میں نے اگزامپل ایک کوٹ کی کہ اس طریقے سے آئرنی کریٹ کی جاتی ہے. پیج نمبر 32 پہ اگلا پیراگراف ہمارا جو ہوگا 5واں پیراگراف، جس کے اندر اس نے ڈاکٹر آف فزیک کی بات کی کہ فزیشین جو ہے وہ جینون نہیں ہے، نہ ہی وہ نوبل آئیڈیل کا پرفیکٹ پریکٹیشنر ہے، لیکن وہ ایک چالاک، کنجوس اور سیلف ریگارڈنگ پرسنالٹی ہے. نن جس کو میڈم میگلنٹائن کا نام دیا کہ چارمنگ امپوسچر کے ساتھ امپرفیکٹلی کنسیلنگ وومن،
جس کے سوشل ایمبیشنز جو ہے اس کو ایبسرڈ کنفیوژن آف پرپز کی جانب لیڈ کر کے جاتے ہیں، جو کہ کورٹلی مینرزم کو کس طرح وہ ان کی نقل کر رہی ہوتی ہے، ان کو کاپی کر رہی تھی، ساری چیزیں بیسیکلی چاسر کے آئرنی کا اسپیسیمن ہے، اسی کی ایک ایگزامپل ہے، اور اس کے ذریعے وہ بیسیکلی ان کرداروں کے اندر موجود جو انکنگرویٹی ہے اس کو وہ ایکسپوز کرتا ہے۔ وائف آف باتھ کے اوپر بھی آپ دیکھیں، اس کے کردار کے اوپر جو اس نے چیز یہ ٹول اپلائی کیا، اس نے آئرنی کو استعمال کیا، اس کے چیریٹیبل نیچر کو پریز کرتے ہوئے وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ she goes out of all charity if some other woman in the parish takes precedence over her making the offerings. So اس سے کہتے ہیں چیریٹی جو ہے that should be evidenced by humanity, not by pride, by gentleness, not by anger. کہ وہ تو ناراض ہو جاتی ہے کوئی اس سے آگے نکل جائے، بھائی اتنی وہ چست ہے چیریٹی کے معاملے میں کہ وہ تو ناراض ہو جاتی ہے، اس کو تو بہت برا لگتا ہے کہ کوئی اس سے پہلے اس کو کراس کر جائے چیریٹی دیتے ہوئے، کسی کی مدد امداد کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں پیج نمبر 32 پہ، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ، کہ نائٹ اور پارسن کے کردار اور اس کے ساتھ ساتھ پلومین کے کردار کو سائڈ پہ چھوڑا جائے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چاسر جو ہے انسانوں کو اسی طرح لے کے چلتا ہے جس طرح ان کو دیکھتا ہے۔ امیوزمنٹ بھی وہاں پہ جب لے کے آتا ہے، مزاحیہ عنصر جب وہ کریٹ کرتا ہے اپنے آرٹسٹک ویژن سے، تو وہ آئرنی کا ہی سہارا لیتا ہے۔ انسان سے وہ نفرت نہیں کرتا، انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کی جو خامیاں ان کو وہ دکھاتا ہے۔ چرچ کے اوپر اگر وہ اٹیک کرتا ہے یا وہ کسی اور ادارے کے اوپر، سسٹم کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو اس اٹیک کا مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ ان اداروں سے نفرت کرتا ہے، بیسیکلی وہ اداروں کے اندر موجود جو خامیاں ان سے نفرت کرتا ہے۔ انڈیویجول کریکٹرز کے ذریعے دراصل وہ کرداروں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اگر وہ لیکن اوورآل وہ کسی بھی ادارے کو غلط نہیں کہتا، کیونکہ ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں، دکھاتا ہے کہ کلرجی کے اندر یا اس کے اندر شیولری کے اندر اچھے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مانک، فرائر اور سمنر، یہ سارے کے سارے کردار امیوزنگ ہیں، لیکن ان دونوں خاص طور پہ فرائر اور سمنر کے بیہیویئر کو دیکھیں تو اس کے اندر اسے کامک ایلیمنٹ ایڈ کیا، اس کے اندر اس نے ساتھ ساتھ اس نے پیٹی بلیک گارڈز کو بھی ایکسپلین کیا۔ پارٹنر کے کردار کو دیکھیں تو ماسٹر پیس ہے جس کے ذریعے چاسر جو ہے مورل ہپوکریسی کو ایکسپوز کرتا ہے۔ آئرنی کا استعمال کرنے، بیسیکلی آئرنی کو اگر جیفری چوسر کے اندر پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر آپ دیکھیں آئرنی کو استعمال ہوتے ہوئے، تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ اس نے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا۔ دراصل اس کا مقصد ہیومر تھا، مزاح تھا، مزاح کے لیے کہیں وہ سیٹائر کا سہارا لیتا ہے اور کہیں وہ آئرنی کا سہارا لیتا ہے، تو دونوں طریقوں سے وہ اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے ریڈر کے لیے مزاح کریٹ کرتا ہے۔ پیج نمبر 32 پہ آخری پیراگراف، جو کہ اس ٹاپک کا بھی آخری پیراگراف ہوگا، کہ ادھر اس کے اندر سوکریٹک آئرنی کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، کہ وہ نہ صرف اپنے باقی کرداروں کو ہی آئرنی کا نشانہ بناتا ہے، دراصل وہ خود کے اوپر بھی اس کو اپلائی کرتا ہے، کہتا ہے مائی ویٹ از شارٹ، یہ میں ویل انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے، کہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ سو چاسر کا پوائنٹ آف ویو گو کہ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر سیکولر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انسانی فطرت کے اندر موجود ناکامی ویکنیسز کی وجہ سے وہ بھی بڑا شاکڈ ہے، اور آئرنی کو استعمال کرتے ہوئے جیفری چاسر جو ہے وہ کرداروں کے اندر موجود فراولیٹیز، ویکنیسز، فوبلز، ان کو وہ ایکسپوز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، چاسرز یوز آف آئرنی ان دا پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔